ناولس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ ناول سنانے والی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ مزے کا لگے گا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو، جس کا نام ہے کہانی ایک گھر کی، اور اس کی رائٹر ہے راشدہ رفعت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ موبائل فون کی مسلسل بجنے والی گھنٹی اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے دفتر آئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے، اور ان 2 گھنٹوں میں گھر سے آنے والا یہ چوتھا فون تھا۔ اس سے پہلے فون خاموش ہوتا۔ اس نے جھنجھلا کر فائل بند کی اور موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ میری پیاری امی جان، میں آپ کو کن الفاظ میں یقین دلاؤں کہ مجھے گاڑی کا نام بھی یاد ہے، اسٹیشن کا راستہ بھی معلوم ہے، اور گاڑی پہنچنے کا وقت بھی۔ پچھلے 1.5 برس میں خالہ خالو کے حلیے میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی، تو میں انہیں بھی پہچان لوں گا۔ جو ذمہ داری آپ نے میرے سر ڈالی ہے اسے میں ہر حال میں نبھاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان کی بازی ہی کیوں نہ۔ اچھا بس، مزید آل فال بکنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو بس یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد تمہارے خالہ خالو آ رہے ہیں۔ ویسے تو انہیں گھر کا راستہ معلوم ہے، رکشہ ٹیکسی بھی آ سکتے ہیں، لیکن بیٹا اچھا نہیں لگتا کہ مہمانوں کو ریسیو کرنے کوئی اسٹیشن تک نہ جائیں۔ اس بار تو ان کی آمد خاص مقصد کے تحت ہے، بس اللہ کرے تمہاری بات یہیں بن جائے۔ عفیفہ بیگم فون پر اپنے من پسند ٹاپک پر بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اون نے گہری سانس اندر کھینچی۔ خالہ خالو کو اسٹیشن پر سے لانے کے لیے مجھے شام کو دفتر سے کچھ جلدی اٹھنا ہوگا امی، ابھی بہت کام باقی ہے، آپ اجازت دے تو کام نپٹا لوں۔ اس نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں میں فون رکھ رہی ہوں، تم کام نپٹاؤ اپنا، اور دیکھو ذرا وقت پر دفتر سے نکلنا، گاڑی کو ہوائی جہاز بنا کر چلانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے عادت سے مجبور ہو کر روزانہ والی نصیحت دہرائی۔ بہت بہتر امی جی، اون نے مؤدبانہ انداز اختیار کیا۔ عفیفہ بیگم نے فون بند کیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ اس کی شادی اس کی ماں بہنوں کو مقصد حیات لگنے لگی تھی۔ ہر وقت گھر میں اس کی شادی کا تذکرہ رہتا تھا۔ چاروں بہنیں خیر سے شادی شدہ تھیں، چاروں خاندان میں ہی نمٹ گئی تھی۔ امی تو اکلوتے بیٹے کے لیے بھی خاندان کی ہی کوئی لڑکی لانا چاہ رہی تھی، لیکن جانے کیوں خاندان والے اسے اپنی بیٹی دیتے ہوئے ہچکچا جاتے تھے۔ حالانکہ وہ قبول صورت نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھا، بلا کا ذہین، تعلیم یافتہ، بہترین جاب، انتہائی شریف عادتیں۔ ہاں، عادتوں میں سے ایک عادت وجہ اعتراض بن جاتی، بے تحاشا سست الوجود، ہر کام میں انتہا کی دیر کر دیتا۔ کبھی کبھار ہونے والی دیر کو تو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن ہر بار کی جانے والی دیر ہر کسی کو کھٹکتی تھی۔ عفیفہ بیگم تو ماں تھی۔ میرے بچے کا کیا قصور؟ قدرت کی طرف سے عادتیں آئی ہیں، کہہ کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی۔ لوگ مانتے یا نہ مانتے، ان کے پاس اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیلیں تھیں۔ شادی کے بعد حفیفہ بیگم پہلی بار امید سے ہوئی تو فطری طور پر انہیں بیٹے کی خواہش تھی۔ صبح گود میں آئی تو بیٹی بھی بہت پیاری لگی، مگر بیٹے کی خواہش سے دستبردار نہ ہوئی۔ صبح کے بعد عارفہ، پھر افشا، اس کے بعد نویرہ۔ اکمل صاحب کو بھی بیٹے کی خواہش تو تھی، 4 بیٹیاں پا کر رب کی رضا میں راضی تھے، اور 5ویں بچی ہونے کے خدشے کے تحت 4 بیٹیوں پر باہوشی اکتفا کر بیٹھے تھے۔ مگر حفیفہ بیگم خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں کہہ کر اگلے بچے کی تیاری کیے بیٹھی تھی۔ میری بیٹیاں میری آنکھوں کا نور ہے، تم اب دیر اندھیر کے فلسفے سے نکلو۔ اگر ہم انہی کو اچھی تعلیم و تربیت دلوا لیں تو غنیمت، پھر ماشاءاللہ لڑکیاں بڑی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ایک کو ودا کریں گے تو اگلی قد نکالے بیٹھی ہوگی۔ اپنی گنجائش دیکھو اور سوچو، اگر اس بار بھی بیٹی ہو گئی تو کیا چھٹا بچہ کرنے کی سوچو گی؟ عقل کے ناخن لو بیگم۔ اکمل صاحب بیگم کو سمجھاتے، مگر وہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں کا راگ الاپتی رہتی، اور آخر دیر سے ہی صحیح ان کی کوکھ میں بیٹا آ گیا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے جب یہ خوشخبری ملی تو عفیفہ بیگم کے پاؤں زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے، مگر بیٹے صاحب نے کوکھ سے گود میں آنے میں بھی ٹائم لے لیا تھا۔ چاروں بیٹیاں تو 9واں مہینہ شروع ہوتے ہی ڈاکٹر کی دی گئی تاریخ سے بھی پہلے پیدا ہوئی تھی، لیکن اون کی بار تو 9واں ختم ہو کر 10واں لگ گیا تھا۔ وہ متوحش ہو کر گائناکولوجسٹ کے پاس چکر لگاتی۔ فکر کی کوئی بات نہیں مسز اکمل، الٹرا ساؤنڈ کر لیا ہے، ہر چیز نارمل ہے۔ بعض بیبیز کی ڈیلیوری میں دیر لگتی ہے، ابھی ہم کچھ انتظار اور کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپریشن کرنا پڑے گا۔
ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں سمجھاتی۔ عفیفہ بیگم سر ہلا کر ڈاکٹر کی بات سن لیتی، لیکن دل کو کسی طور چین نہ مل رہا تھا۔ آخر بیٹا دنیا میں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ آخر انتظار ختم ہوا اور اون صاحب نے دنیا میں قدم رنجا فرما لیا۔ ماں کا لاڈلا، باپ کا پیارا تو بہنوں کا چہیتا تھا، بلکہ اتنا گول مٹول پیارا سا بچہ تھا کہ جو دیکھتا بے ساختہ پیار کرتا۔ لیکن پیارا سا بیٹا پا کر بھی عفیفہ بیگم کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 6 ماہ کا ہو گیا ہے صبوحی کے ابو ابھی تک بیٹھنے نہیں لگا۔ عارفہ صبوحی وغیرہ تو اتنی عمر میں اپنے سہارے سے بیٹھنے لگتی تھی۔ وہ اکمل صاحب سے پریشانی شیئر کرتے۔ بلا وجہ کے وہم مت پالو، ماشاءاللہ ایک دم ایکٹیو اور فٹ بیٹا ہے ہمارا، دیکھو کیسے لیٹے لیٹے میری گود میں آنے کے لیے پاؤں چلا رہا ہے، بیٹھنا بھی سیکھ لے گا۔ اکمل صاحب نے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کیا۔ بہنوں کے مقابلے میں اس نے بہت دیر سے بیٹھنا سیکھا تھا۔ 8 ماہ کا ہو گیا ہے، ابھی تک ایک دانت نہیں نکلا۔ افشا نویرا تو نکال لے گا دانت بھی، تم نے کون سا ابھی سے اسے سرے پائے کھلانے ہیں؟ اکمل صاحب ان کی بات کاٹ دیتے اور دانت نکالنے پر ہی کیا موقف اون نے چلنا بھی دیر سے سیکھا تھا تو بولنا اس سے بھی دیر سے۔ کن ذہن نہیں تھا، ذہین تھا، ہر بات سمجھتا تھا۔ اکمل صاحب تو ہنستے تھے کہ اپنی ماں کو تنگ کرنے کے لیے ہر کام دیر سے سیکھا۔ اسکول جانے کی عمر ہوئی تو عفیفہ بیگم نے شہر کے بہترین اسکول میں بیٹے کا ایڈمیشن کروایا، لیکن اسے وقت پر تیار کر کے اسکول بھیجنا ہی ان کے لیے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں نے انہیں ایسے نہ ستایا تھا، انہیں لگتا کہ وہ پہلا بچہ پال رہی ہیں۔ الارم لگا کر سوتی، مگر اون کی اسکول وین مس ہونے کے خوف سے الارم بجنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی۔ اون کو جگاتی، تھوڑا سا رو دو کر وہ بھی اٹھ جاتا، پھر پتہ نہیں کیسے گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھتی جاتی اور اون کی تیاری مکمل ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ 15-20 منٹ سے پہلے وہ باتھ روم سے نہ نکلتا، ناشتہ کرنے میں بھی بہت دیر لگا دیتا۔ چاروں بیٹیاں ناشتہ کر کے تیار ہو کر بستے اٹھائے اپنے اسکول روانہ ہو جاتی اور اون صاحب کی تیاری مکمل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وین والا ہارن پر ہارن دیتا اور وہ جلدی جلدی اسے جرابے جوتے پہنانے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ جا کر کہیے نا اسے ذرا 2 منٹ صبر کرے، ابھی بھیج رہی ہوں اون کو۔ ہارن دے دے کر کان کے پردے پھاڑ رہا ہے۔ وزیر چو کر اخبار پڑھتے میاں کو مخاطب کرتے۔ اکمل صاحب کبھی اٹھ کر وین والے کو انتظار کرنے کا کہہ کر آتے تو کبھی بیوی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے۔ وین والا بھی بڑ بڑ ہی کرتا تھا، آپ کے بیٹے کی وجہ سے سب بچے لیٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے بچوں کے والدین شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے بچے وقت پر تیار ہونے کے باوجود اسکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ کل سے یا تو بیٹے کو وقت پر تیار کریں ورنہ کوئی اور انتظام کریں۔ وین کے ڈرائیور نے لحاظ اور مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں وارننگ دے دی تھی، کل سے مزید جلدی اٹھنا، پتہ نہیں کیوں اتنی دیر کر دیتی ہو۔ اکمل صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، کیا آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جایا کروں؟ وہ بری طرح چڑ ہی تو گئی تھی۔ یونیفارم اس کا رات کو پریس کر کے رکھتی ہوں، جوتے رات کو پالش کر کے سوتی ہوں، بیگ تک خود چیک کر کے رات کو یہاں میز پر لا کر رکھ دیتی ہوں کہ صبح کسی چیز کی ڈھنڈیاں نہ بجے۔ لیکن آپ کا صاحبزادہ 1 نمبر کا پوستی ہے، اس کی سستی کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں۔ عفیفہ بیگم بھی لاڈلے کی سستی سے عاجز آئی ہوئی تھی اور 2-4 وارننگز کے بعد وین والے نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا۔ ایڈوانس کرایہ واپس تھماتے ہوئے اکمل صاحب کو کسی اور وین کا انتظام کرنے کا کہہ دیا۔ 2-3 دن اکمل صاحب کو بیٹے کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری اٹھانی پڑی تھی، پھر اگلی وین کا انتظام ہو گیا، لیکن اون کی سستی کا پھر بھی کوئی علاج نہ ہو سکا۔ جب دوسری کے بعد تیسری وین نے بھی اون کو لے جانے سے انکار کر دیا تو اسے اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری مستقل اکمل صاحب کے کندھوں پر آن پڑی۔ قریب کے کسی اسکول میں داخل کروا دیتی تو یہ مسئلہ تو نہ ہوتا۔ صبح صاحبزادہ جلدی اٹھنے نہ اٹھے مجھے اٹھا کر بٹھا دیتی ہو۔ صبح کے وقت اخبار پڑھنا ہی مشغلہ تھا، وہ چھوٹ گیا۔ دوپہر کو لنچ بریک میں آفس سے جلد بھاگتا ہوں کہ بیٹے کو اسکول سے لینا ہوتا ہے، پورا اسکول خالی ہو جاتا ہے جب تمہارا بیٹا بستہ لٹکائے خرامہ خرامہ تشریف لاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے واپس آفس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ زندگی مشکل بنا دی ہے تم نے اور تمہارے بیٹے نے۔ اکمل صاحب کا ضبط کبھی کبھار جواب دے جاتا تو بیگم پر برس پڑتے، اپنی اولاد کے لیے ہم مشقت نہیں اٹھائیں گے تو کیا پڑوسی اٹھائیں گے؟ ہمارا بیٹا ہمارا مستقبل ہے اکمل، اچھی اسکولنگ ہوگی تو آئندہ زندگی میں مشکل پیش نہیں آئے گی، بچے کی بنیاد مضبوط ہو تو آگے کی مشکل پڑھائی بھی مسئلہ نہیں بنے گی۔ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ عفیفہ بیگم روایتی ماؤں والے فکرے دہراتی۔
اللہ تمہاری خوشگمانیوں کو قائم رکھے، ورنہ جوان ہونے کے بعد بیٹے بوڑھے ماں باپ کو کم ہی لفٹ کراتے ہیں۔ اکمل صاحب نے انہیں آنے والے وقت سے ڈرایا۔ میرا اون ایسا نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ عفیفہ بیگم کو بیٹے پر پورا بھروسہ تھا، اور بیٹے نے بھی زندگی کی کسی موقع پر ماں کا مان نہیں توڑا۔ وہ بہت ذہین اور قابل تھا۔ فرسٹ پوزیشن تو گویا بنی ہی اس کے لیے تھی، لیکن عفیفہ بیگم جب بھی اس کی پروگریس رپورٹ لینے اسکول کا رخ کرتی، جہاں ٹیچرز ان کے بیٹے کی ذہانت کا گن گاتی، وہاں ایک فکرے کا اضافہ کرنا نہ بھولتی۔ اون بہت بریلینٹ بچہ ہے مسز اکمل، لیکن تھوڑا لیزی بھی ہے۔ دیر سے آنے کی وجہ سے ہمیشہ بیک بینچز پر بیٹھتا ہے، ہر کام بہت سستی سے کرتا ہے۔ اس کی یہ عادت بدلنے کی کوشش کریے۔ عفیفہ بیگم ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے سر ہلا دیتی، لیکن اون کی عادت بدلنا ان کے بس سے باہر تھا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی، وہ ہر جگہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ممتاز ہوتا تھا، تو ہر کام میں دیر کرنے کی وجہ سے نمایاں۔ اس کے یار دوست اس کی شکل دیکھتے ہی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں والا شعر گنگناتے تھے۔ وہ اپنی اس عادت سے خود بھی تنگ تھا، بدلنا چاہتا تھا مگر چاہنے کے باوجود بدل نہ پاتا تھا۔ پتہ نہیں بہنوں کے لاڈلے اسے ایسا بنا دیا تھا، یا پھر عفیفہ بیگم کی بات درست تھی کہ وہ پیدائشی طور پر ہی ایسا تھا، ہر کام میں دیر کرنے والا، سست الوجود، پوستی اور جانے کیا کچھ القاب دیے جاتے تھے اسے۔ وہ کبھی ہنس پڑتا، کبھی چڑ جاتا، اور کبھی تو بری طرح گناہ ہی جاتا۔ دیر سویر ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اکثر تو اس کا قصور نہ ہوتا، وہ پھر بھی قصوروار گناندہ جاتا۔ صبح ہی آپا کی ساس فوت ہوئی۔ امی ابا جھٹ بیٹی کے سسرال پہنچے، اسے بھی آفس فون کر کے ثانیہ کی اطلاع دی۔ کلوتے بھائیو سبوئی کے، ذرا وقت سے پہنچ جانا، عصر کے وقت جنازہ ہے، میت کو تمہیں بھی کندھا دینا ہے۔ عفیفہ بیگم نے تاکید کی تھی اسے۔ آپا کی ساس کا حجم یاد آیا، جھرجھری سی چڑھی، مگر میں بس پہنچ رہا ہوں کہہ کر فون بند کر دیا۔ راستے میں تیز رفتاری کے باعث خود کا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی ورک شاپ پہنچا کر اپنی چوٹوں کی ڈاکٹر سے ڈریسنگ کروائی۔ جس وقت صبوحی آپا کے ہاں پہنچا، جنازہ اٹھ چکا تھا۔ امی خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی، گویا کہہ رہی ہو کر دی نا دیر۔ عارفہ اپی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ باس نے آفس میں ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی۔ میٹنگ بھگتا کر بھاگم بھاگ عارفہ اپی کے ہاں پہنچا۔ کیک کٹ چکا تھا اور دیر اس کے کھاتے میں درج ہو چکی تھی۔ بجلی گیس کے بل جمع کروانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال کر واپس لے لی گئی تھی، کیونکہ وہ اس ذرا سے کام میں بھی بہت دیر کر دیتا تھا۔ بازار سے سودا سخت منگوانا ہوتا، تب بھی ماں کو اسے کئی بار تاکید کرنی پڑتی، جلد واپس آنا، دیر مت کرنا، مگر اکثر دیر ہو ہی جاتی تھی۔ راستے میں کوئی پڑوسی یا شناسا نظر آ جاتا، وہ سلام دعا کے لیے رکتا، مگر اگلا بندہ سلام دعا کے بعد باتیں چھیڑ دیتا۔ اب بھلا اس میں اس کا کیا قصور؟ بازار میں کوئی اپنا ہی دوست ٹکرا جاتا، یا پھر کسائی کی دکان پر ابا کا کوئی واقف کار کھڑا ہو جاتا، جانے ایسے اتفاقات اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتے تھے؟ اس سے 2 برس بڑی نویرا، جو بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، ان کے ساتھ اس کی بہت دوستی تھی۔ وہ کسی حد تک اس کا مسئلہ سمجھتی تھی اور پھر اسے بھی سمجھانے کی کوشش کرتی۔ بندے میں اتنا بھی لحاظ اور محبت نہیں ہونا چاہیے۔ محلے کے سب بزرگوں اور ساری آنٹیوں کو سلام کرنا ضروری تو نہیں۔ بوڑھے لوگوں کے پاس بہت فارغ وقت ہوتا ہے، ان سے ایک بات کرو، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ تم اپنے کام نپٹانے کی سوچا کرو، راستے میں ہر کسی سے گپے ہانکنے مت لگ جایا کرو، امی کو خواہ خفا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہ سر ہلا کر بہن کی بات سے اتفاق کرتا، مگر ہر کام میں دیر کر دینے والی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ چھوٹتے چھوٹتے بھی دیر تو لگنی تھی۔ عفیفہ بیگم چاروں بیٹیوں کے فرض سے سب کو دوش ہو کر اب اس کے سر پر سیرا سجانے کی خواہش مند تھی، اور وہ اس کام میں دیر نہ چاہتی تھی۔ خاندان میں اکثر لڑکیاں اون سے بڑی تھیں، جو 2-4 ہم عمر تھی۔ عفیفہ بیگم نے انہی سے بات چلانے کا سوچا۔ پہلے وہ اپنے دیور کے گھر گئی تھی۔ ان کی بیٹی اون سے 2 برس چھوٹی تھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی بچی تھی۔ بہت چاو ارمان سے وہ اس کا رشتہ مانگنے گئی۔ اللہ بھابھی، آپ نے دیر کر دی، پچھلے ہی ہفتے زہیرہ بھابھی نے قاسم کے لیے رشتہ مانگا ہے عظمیٰ کا۔ ہم آج کل میں چھوٹی موٹی رسم کرنے کا سوچ رہے تھے تاکہ خاندان بھر کو پتہ لگ جائے۔ آپ اگر پہلے کہتی تو ظاہر ہے اون سے بڑھ کر ہمیں کون پیارا تھا۔ ان کی دیورانی نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ عفیفہ بیگم دل گرفتہ سی واپس لوٹی تھی، پھر اون کی بڑی پھپھو کے پاس دستے سوال لے کر گئی۔ ان کی چھوٹی بیٹی اون کی ہم عمر تھی، اکنامکس میں ماسٹرز کر کے ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ بہت زندہ دل، شوخ اور پارہ صرف لڑکی تھی۔ اون کی اس سے اچھی دوستی تھی۔ عفیفہ بیگم کو لگتا تھا بیٹا اس میں دلچسپی بھی رکھتا ہے۔ بیٹے نے شادی کے حوالے سے ہر طرح کا اختیار ماں بہنوں کے حوالے کر ہی رکھا تھا، سو صبوحی اور عارفہ کو لے کر وہ بڑی نند کے ہاں پہنچ گئی تھی۔
ہائے اللہ ممانی، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اون تو میرے بالکل بھائیوں جیسا ہے، میں اس سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ سویرا کو جیسے ہی ان کی آمد کے مقصد کا پتہ چلا، شرم جھجک بلائے طاق رکھتے ہوئے خود ہی صاف انکار کر دیا۔ بیٹا، شادی سے پہلے کزنز بہن بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، رشتہ بدلتا ہے تو احساسات بھی بدل جاتے ہیں، انہوں نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے عفیفہ، سویرا صحیح کہہ رہی ہے، دونوں میں بہن بھائیوں والا پیار ہے، میں نے خود اون کو اپنی اولاد کی طرح ہی چاہا ہے۔ پھر سویرا اور اون کے مزاج میں فرق بھی تو دیکھو، یہ ایک پل ٹک کر بیٹھنے والی لڑکی نہیں، مانو پارا بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ ہمارا اون تو تمہیں پتہ ہی ہے، ذرا مختلف مزاج کا بچہ ہے، طبیعتوں میں اتنا تضاد ہو تو رشتے نہیں جوڑنے چاہیے۔ نگہت مقامی گرلز کالج میں فلسفے کی استاد تھی، ان کی دلیل کو رد کرنا عفیفہ بیگم کے بس کی بات نہ تھی، سو یہاں سے بھی مایوس و نامراد لوٹ آئی۔ اگلے ہفتے اپنے بھائی بھاوج کے پاس گئی تھی، ان کی چھوٹی اشنا بھی بڑی پیاری اور سلیقہ مند بچی تھی۔ ہمیں سب خبر ہے عفیفہ کہ پہلے اون کے لیے اس کے دودھیال میں لڑکی ڈھونڈتی رہی ہو، جب پہلے بھتیجی کا خیال نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ ہر جگہ انکار سن کر آخر میں ہماری دہلیز پر رشتہ مانگنے آ گئی۔ اتنی بھاری نہیں ہے ہماری بیٹی ہمارے اوپر، نہ ہی اون میں کوئی خاص اور خواب کے پر لگے کہ ادھر تم نے رشتہ مانگا اور ادھر ہم نے ہاں کر دی۔ میری طرف سے صاف انکار۔ ان کے بھاوج بہت بد مزاج اور فتنہ پرور شخصیت کی مالک تھے، ان کے مزاج کے ڈر سے ہی انہوں نے پہلے یہاں کا رخ نہیں کیا تھا، اور یہی قصور ان کی بھابھی معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ حالانکہ ان کے بھائی بہت شرمندہ بھی ہوئے، عفیفہ بیگم سے علیحدگی میں معذرت بھی کی اور اپنی مجبوری کا اظہار بھی کیا۔ الٹے دماغ کی عورت ہے تمہاری بھابھی، تمہیں علم تو ہے ساری زندگی میں نے اس بد مزاج عورت کے ساتھ کیسے نبھا کیا ہے۔ میں نے تمہاری خاطر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اور ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تم میری طرف سے دل میلا نہ کرنا، میں گھریلو سکون کی خاطر مجبور ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ اتنی بد کلامی کرنے پر اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ ارے نہیں بھائی، جو ہوا سو ہوا، بھابھی کے مزاج کی وجہ سے ہی تو میری پہلے یہاں آنے کی ہمت نہیں پڑی تھی، ورنہ اشنا سے بڑھ کر مجھے کون پیارا ہو سکتا تھا، میری اپنی بھتیجی، میرا اپنا خون۔ عفیفہ بیگم بھاوج کے رویے پر آبدیدہ ہو کر گھر واپس پلٹ گئی۔ اب اون کے برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہونے کو تھا۔ آئندہ آپ خاندان میں کہیں رشتہ مانگنے نہیں جائیں گی۔ غضب خدا کا، لوگ بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، آپ بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں؟ میرے حساب سے تو ابھی میری شادی کی عمر ہی نہیں، ذرا اسٹیبلش ہونے دیں، پھر ہو جائے گی شادی وادی بھی۔ اون ماں کی پریشان شکل دیکھ کر برہم ہو جاتا تھا۔ ہاں، تمہارے حساب سے تو شادی کی عمر ہی نہیں، گویا اس کام میں بھی دیر کرنے کا ارادہ ہے، ہم پوتے پوتیاں کھلانے کی آرزو لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ عفیفہ بیگم بیٹے کی بات سن کر اس سے زیادہ خفا ہوئی تھی۔ آپ کو اتنی جلدی دنیا چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ میری ماں ہے، یہ کام بھی جتنی دیر سے کریں اتنا ہی اچھا۔ اون نے شرارت سے ماں کے گرد بازو حمائل کیے۔ ملک الموت ہماری تمہاری کب مانے گا؟ وہ تو جب آئے گا جان لے کر ہی ٹلے گا۔ امی یار دیکھیے، فالتو باتیں نہ کریے۔ اون نے خفگی سے ماں کو گھورا۔ اچھا دیکھیے نا، شادی کرنی ہی ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ خاندان سے ہی بہو لائے، دنیا بھری پڑی ہے لڑکیوں سے، خاندان والوں کی تو نزدیک کی نظر کمزور ہے، ورنہ آپ کے ہینڈسم اور ڈیشنگ بیٹے کو کون ناپسند کرنے کی حماقت کرے گا؟ ہینڈسم، ڈیشنگ اور سست الوجود، اکول صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ ابا آپ بھی؟ اون نے گھورا، وہ ہنس پڑے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہے بیٹا، عفیفہ بیگم خاندان کو گولی ماری ہے، ویسے بھی میڈیکل سائنس کزن میرج کے نقصان دہ قرار دیتی ہے، باہر سے بہو ڈھونڈیے۔ اکمل صاحب نے بیٹی کی تائید کی۔ عفیفہ بیگم کچھ نہ بولی، بس پرسوچ انداز میں ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ ابھی ان کا خاندان کو گولی مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ان کی بڑی بہن کی ایک بیٹی ہنوز خیر شادی شدہ تھی، اون سے چند ماہ چھوٹی تھی، دھیمے مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، بے تحاشا خوبصورت نہ تھی مگر عفیفہ بیگم کو تو پیاری ہی لگتی تھی۔ دراصل وہ اکلوتے بیٹے کی شادی کسی دیکھی بھالی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، باہر سے بہو لانا انہیں رسک لگتا تھا۔ ایک دو ملاقاتوں میں کون کسی پر کھلا ہے؟ صرف شکل و صورت دیکھ کر لڑکی پسند کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اصل جوہر تو شادی کے بعد کھلنے ہوتے ہیں۔ جس کے 2-3 بیٹے ہوں وہ یہ رسک لے سکتا ہے کہ قسمت سے کوئی ایک بہو تو اچھی نکل آئے ہی گی، لیکن اکلوتے بیٹے کی ماں کو 100 طرح کے خدشے ستاتے ہیں۔ عفیفہ بیگم انہی خدشات کا شکار تھی، سو باہر سے بہو ڈھونڈنے سے پہلے انہوں نے خاندان میں ہی آخری بار قسمت آزمانے کا سوچا۔ بڑی بیٹی کراچی رہتی تھی، ان کے پاس اتنی دور جانے کے بجائے انہوں نے فون پر ہی گھر مدعا پیش کیا۔ ہمارا ارادہ تو یہیں کراچی شادی کرنے کا تھا، نعیمہ نسیمہ بھی پاس پاس بیاہی ہیں،
حبیبہ کے لیے بھی یہاں رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ تم تو جانتی ہو لڑکیوں کا کوئی بھائی تو ہے نہیں، اتنی دور بیاہ دیں تو لانے لے جانے کے ہی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ نصرت بیگم بہن کی بات سن کر آسانیہ سے گویا ہوئی تھی۔ ارے آپا، آپ ایسی فکر کیوں کرتی ہیں؟ اون آپ کا اپنا بچہ ہے اور میں حبیبہ کی سگی خالہ۔ سسرال کے روایتی تقاضے کاہے کو پورے کرنے پڑیں گے؟ جب حبیبہ کا جی چاہے گا اون خود آپ سے ملوانے لے آیا کرے گا۔ اتنی اچھی نوکری لگی ہے آپ کے بھانجے کی، ٹرینوں کے دھکے کھانے کی بجائے جہاز میں آ جایا کریں گے دونوں۔ عفیفہ بیگم نے انہیں قائل کرنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ چلو تمہارے بہنوئی سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ نصرت آپا نے بات میاں پر ڈال دی تھی۔ جی جی ضرور آپا، بھائی جان سے بات کریے، بلکہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کریے، اور دیکھیے دوری کو جواز بنا کر انکار مت کیجیے گا۔ ملتان اور کراچی ایک ہی ملک کے شہر ہیں، لوگ تو بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے ان کی شادیاں بیرون ملک تک کر دیتے ہیں۔ عفیفہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں کہتی تو تم صحیح ہو۔ اچھا یہ بتاؤ اون کیسا ہے؟ طبیعت میں کچھ ذمہ داری آئی یا ابھی تک ویسا ہی لاابالی پن ہے؟ نصرت بیگم نے بھانجے کے متعلق دریافت کیا۔ ارے نہیں آپا، اب تو بہت بدل گیا ہے۔ لاپرواہی اور سستی جب تک تھی، جب تک سر پر ذمہ داری نہیں پڑی تھی، جب سے جاب لگی ہے بہت ڈسپلنڈ ہو گیا ہے۔ عفیفہ بیگم نے بہن کو اطمینان دلایا۔ اچھا عفیفہ ٹھیک ہے، حبیبہ کے ابو سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مانے تو ہم جلدی ہی ملتان کا چکر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے آپا۔ عفیفہ بیگم خوش ہو گئی تھی، اور اب اسی سلسلے میں ان کے بہن بہنوئی کی ملتان عام تھی۔ وہ بار بار اون کو اسٹیشن پر وقت سے پہنچ جانے کی تاکید کر رہی تھی۔ اون کی ماں کی حکم عدولی کا کوئی ارادہ نہ تھا، اگرچہ اسے بڑی خالہ کی حبیبہ میں چندہ دلچسپی نہ تھی، بلکہ شاید اسے ابھی شادی میں ہی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا کریئر جو ابھی سٹارٹ ہوا تھا، وہ اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا، لیکن ماں اسے جلد از جلد شادی کے بندھن میں باندھنا چاہ رہی تھی۔ آج اس کا کام کی طرف بھی دھیان نہ لگ رہا تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ نگاہیں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اپنے دانس میں وہ وقت سے بہت پہلے آفس اٹھ گیا تھا۔ آفس سے اسٹیشن 30-35 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ گاڑی آنے کے وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی اسٹیشن کے لیے نکل چکا تھا، مگر شاید قسمت ہی خراب تھی۔ گاڑی بدترین ٹریفک جام میں پھنس گئی، اور جس وقت وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا، ٹرین ملتان اسٹیشن پر اترنے والے مسافر اتار کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ ماں کی شدید ناراضی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرتا وہ گھر پہنچا تھا۔ ٹریفک جام ہو گیا تھا امی، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ خالہ خالو سے ملنے کے بعد اس نے ناراض ماں کو وضاحت دی۔ میاں کراچی ہوتا تو یہ بہانہ چل سکتا تھا، یہاں ملتان میں کہاں اتنی ٹریفک ہوتی ہے؟ خالو مخصوص تمسخرانہ لہجے میں مخاطب تھے۔ خالو جان، ملتان بھی کوئی قصبہ نہیں ہے، اچھا خاصا بڑا شہر ہے۔ ہر دوسرے شخص کے پاس موٹر سائیکل اور ہر 12ویں شخص کے پاس گاڑی ہے۔ اس نے بھی چڑھ کر جواب دے ہی دیا۔ اور وہ سب اپنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لے کر اسی دن گھر سے نکلے جب تم نے ہمیں لینے اسٹیشن پر جانا تھا۔ خالو جان کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ ہمارے کمپارٹمنٹ میں 2-3 فیملیز اور بھی تھی عفیفہ، اور سب کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیشن پر موجود تھا۔ خالو جان نے عفیفہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ ان کا انداز طنزیہ اور جتاتا ہوا تھا، اور ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ خالو کے اس مزاج کی وجہ سے ہی تو وہ ان کی بیٹی کو اپنا شریک سفر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایسے نامعقول سسر کا داماد ہونے سے بہتر تھا کہ بندہ گوارا ہی رہ لے۔ اکمل صاحب کو بھی اب زلف کا انداز پسند نہ آیا تھا۔ وہ مداخلت کیے بغیر نہ رہ پائے۔ بھائی صاحب، ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھے مسافر ضروری نہیں ٹرین سے اتر کر ایک ہی طرف کو جائے۔ ان کو ریسیو کرنے والے شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے۔ جس روٹ سے اون گیا تھا وہاں واقعی ٹریفک بلاک ہوگا۔ آج کل اکثر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ ارے اچھا بھائی، کیا ٹریفک بلاک کو لے کر بیٹھ گئے؟ ہم رکشے میں بیٹھ کر ہی صحیح، گھر تو پہنچ گئے نا۔ عفیفہ بھائی اب جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ خالہ خود شوہر کی ہر وقت کی جانے والی طنزیہ گفتگو سے عاجز آئی رہتی تھی، سو انہوں نے مداخلت کر کے گفتگو کا موضوع بدلا۔ ہاں بس میں کھانا لگاتی ہوں، اون تم بھی جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ عفیفہ بیگم نے بیٹے کو مخاطب کیا، اور بیٹے صاحب کا دماغ اس قدر تپ رہا تھا کہ اس نے ہاتھ منہ دھونے کے بجائے نہانے کو ترجیح دی تھی، اور وہ ایک بار نہانے گھس جاتا تو ذرا دیر سے ہی غسل خانے سے نکلتا تھا۔ اون اور کتنی دیر کرو گے؟ سب کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عفیفہ بیگم نے آخر اس کے باتھ روم کا دروازہ ہی پیٹ ڈالا۔ آتا ہوں امی۔ وہ بہت اطمینان سے تولیے سے بال رگڑتا باتھ روم سے برآمد ہوا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر فرصت سے بال بنانے لگا۔
باقی سنگار بعد پر اٹھا رکھو، تمہارے خالو پہلے ہی بول رہے ہیں کہ اون کی عادتیں بالکل نہیں بدلی۔ عفیفہ بیگم روحان سی ہو رہی تھی، فر یقین کی رویوں کی وجہ سے انہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈنر تو جیسے تیسے اختتام پذیر ہوا۔ اگلی صبح اون جان بوجھ کر دیر سے اٹھا تھا۔ کیوں میاں اتنی دیر سے آفس جاتے ہو؟ آفس والے برداشت کر لیتے ہیں۔ خالو کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی۔ کہاں برداشت کرتے ہیں خالو جان، 3-4 بار وارننگز مل چکی ہے، کوشش تو کرتا ہوں جلد اٹھنے کی، مگر اٹھا نہیں جاتا، اسی عادت کی وجہ سے نوکری تک داؤ پر لگی ہے۔ اس نے لہجے میں مسکینی طاری کی، ماں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، جانتا تھا وہ قہر بار نگاہوں سے گھور رہی ہوں گی، مگر اسے ماں کی ناراضی سے زیادہ مستقبل کا سکون عزیز تھا۔ ہو سکے تو کل کسی بھی گاڑی سے ہماری واپسی کی ٹکٹیں کروا دو میاں۔ خالو ناشتے کی میز پر ہی فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے تابیداری سے گردن ہلا دی۔ اس نے نہ صرف اگلے روز کی سیٹیں ریزرو کروا دی بلکہ مقررہ وقت پر خالہ خالو کو اسٹیشن بھی چھوڑ آیا۔ اب تو خوش ہے امی، آج تو میں نے دیر نہیں لگائی نا۔ گھر واپس آ کر اس نے شرارت سے ماں کو مخاطب کیا، وہ بس ناراضی سے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ اگر فارغ ہو تو مجھے عارفہ کے گھر چھوڑاؤ، انہوں نے سنجیدگی سے بیٹے کو مخاطب کیا۔ اس ٹائم عارفہ آپا کے ہاں؟ خیر تو ہے؟ اس نے چھمبے سے دریافت کیا۔ رات وہیں قیام کروں گی، عفیفہ بیگم نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ یار امی، ایسی بھی کیا ناراضی بھائی؟ اون کچھ پریشان ہوا تھا۔ عفیفہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور ابا سے لڑائی ہوتی تو گھر چھوڑ کر جانے کی تک بھی بنتی تھی، بیٹے سے ناراض ہو کر کون گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ ڈانٹ لیجئے، مار لیجئے، مگر خدارا یوں ہمیں چھوڑ کر تو نہ جائیے۔ اون نے جذباتی ہونے کی ایکٹنگ کی۔ وقت ضائع مت کرو، موڈ نہیں ہے تو مت جاؤ، کوئی رکشہ لا دو۔ عفیفہ بیگم پر اس کی ایکٹنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا ناراض کی ہوتی ہیں، آئیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سارے سفر کے دوران ماں کو کن آنکھوں سے دیکھتا رہا، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ سوری امی، آخر اس نے معذرت کرنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عفیفہ بیگم رخ کھڑکی کی جانب موڑے بیٹھی رہی۔ اگر آپ کے کھڑوس بہنوئی مجھے شرف قبولیت بخشے بنا چلے گئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں پھر بھی آپ سے اپنی نادانستہ غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، اور دیکھیے اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں اسٹیئرنگ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لوں گا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا ذمہ توش پوش۔ عفیفہ بیگم نے اس بار بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مان بھی جائیے امی، آپ جانتی ہیں نا مجھے لڑکیوں کو منانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں، پھر بھی روٹھی بیٹھی ہیں۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ باتیں بنانا کوئی تم سے سیکھے۔ عفیفہ بیگم کو آخر ہنسی آ ہی گئی تھی۔ اور ناراض ہونا کوئی آپ سے سیکھے۔ ویسے والدہ، آج کل آپ مجھ سے زیادہ ہی ناراض رہنے لگ گئی ہیں، حالانکہ مجھ سا بیٹا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تابع دار، فرما بردار، دیندار، نیکوکار، برسر روزگار، وزادار۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا، مگر عفیفہ بیگم پھر سنجیدہ ہو گئی۔ صحیح کہتے ہو، آج کل کے لڑکوں میں اتنی خوبیاں کہاں ہوتی ہیں، پھر بھی ایک خامی کو بنیاد بنا کر تمہارے خالہ خالو انکار کر کے چلے گئے۔ اتنی اچھی لڑکی تھی حبیبہ، میرا خیال تھا یہاں تو تمہاری بات بن ہی جائے گی۔ شکر ہے اللہ کا کہ آپ کا خیال یکسر غلط ثابت ہوا۔ میرا خیال ہے آپ ہی کا گھر بھی آ گیا، اور خدا کے واسطے وہاں نئے سرے سے یہ قصہ چھیڑ کر مجھے خفت میں مبتلا مت کیجیے گا۔ اور ہاں، سچ بتائیے کہ آپ کا واقعی آپ ہی کے یہاں رکنے کا ارادہ ہے، یا مل کر میرے ساتھ ہی واپس چلیں گی؟ اس نے پوچھا۔ رات یہیں رکوں گی بیٹا، کل عارفہ کے سسر کی برسی ہے، 11 بجے قرآن خوانی کا اہتمام ہوگا۔ تمہاری کل آفس سے چھٹی ہے، ظاہر ہے دیر سے اٹھو گے۔ تمہارے ابو کی ڈرائیونگ پر مجھے بھروسہ نہیں، اسی لیے آج ہی آ گئے۔ عارفہ نے بھی کہا تھا کہ کل کام زیادہ ہوگا، بچے آپ سنبھال لیجیے گا، وہ اکیلی جان کیسے سارا کام کرے گی؟ تمہارے بھانجے بھانجیوں نے اس کی مت ہی مار رکھی ہے۔ اچھا جی، اصل بات یہ تھی۔ پوز ایسے کر رہی تھی جیسے مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہیں۔ اون ہنسا۔ عفیفہ بیگم بھی مسکراتی۔ عارفہ ان کی سب سے دھیمے مزاج والی بیٹی تھی، داماد بھی بھلا مانس تھا، مگر بچے بے حد شرارتی تھے۔ ٹک کر بیٹھنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ عارفہ کے ساس سسر اس کی شادی سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جیٹھ دیور سب علیحدہ رہتے تھے، لیکن عارفہ کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ اسے سسرال کے جھنجھٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ لیکن عفیفہ بیگم خود عارفہ والے حالات سے گزری تھی۔ ان کے ساس سسر بھی ان کی شادی سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ گھر میں بزرگوں کے دم سے کتنی رونق اور برکت ہوتی ہے، اس کا احساس ان لوگوں کو بخوبی ہوتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ دادا دادی کے بغیر بچے سنبھالنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔
عارفہ کو یہی مشکل درپیش رہتی تھی۔ بچے جب زیادہ ضد کر دیتے تو وہ 1-2 روز کے لیے ماں کو اپنے پاس بلا لیتی۔ بچوں نانو سے خوب مانوس تھے، ان کی آمد پر بے تحاشا خوشی کا اظہار کرتے۔ اب بھی نانو اور ماموں کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگے تھے۔ اون تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ کھیل کر واپس چلا گیا تھا، تب عفیفہ بیگم نے بیٹی سے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ خاندان میں تو تقریباً ہر جگہ سے جواب مل گیا، آخر اون کا رشتہ کہاں اور کیسے تلاش کروں؟ وہ سخت متفکر تھی۔ خاندان سے بہو لانا ضروری تو نہیں امی، اللہ نے چاہا تو ہمیں اون کے لیے کوئی بہت اچھی لڑکی مل ہی جائے گی۔ عارفہ نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی۔ اللہ کرے بیٹا ایسا ہی ہوگا۔ عفیفہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ انہیں ہرگز گمان نہ تھا کہ ان کی دعا اگلے ہی روز پوری ہو جائے گی، انہیں اون کے لیے لڑکی مل جائے گی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہوتے بھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ عارفہ ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر سمیٹنے لگی تو عفیفہ بیگم بچوں کو کہانی سنانے بیٹھ گئی۔ یہی واحد طریقہ تھا ان شیطان بچوں کو قابو کرنے کا۔ گھڑی پر نگاہ پڑی تو انہیں وقت کا احساس ہوا۔ 11 تو بج بھی چکے عارفہ، قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو 11 بجے کا ہی ٹائم دیا تھا نا تم نے، پہلے ہال کمرے کی صفائی کروا کر وہیں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو، انہوں نے بیٹی کو مخاطب کیا۔ 11 کا تو ٹائم دیا تھا نا امی، 1 سے پہلے کوئی نہیں آئے گا، چھٹی کا دن ہے، کوئی اتنی جلدی سو کر اٹھتا ہے؟ آس پڑوس کی عورتیں گھر کے تھوڑے بہت کام نپٹا کر آتی ہیں، بلکہ اکثر تو عین کھانے کے ٹائم ہی پہنچتی ہیں۔ 2 مہینے پہلے جب مدثر کی امی کی برسی تھی، یاد نہیں کتنی دیر سے آئے سے سب؟ عارفہ کو آس پڑوس کے گھروں کی روٹین کا علم تھا، سو اطمینان سے کام نپٹا رہی تھی۔ 11:30 بجے باہر گیٹ پر بیل بجی تھی۔ دودھ والا ہوگا، عارفہ دودھ کا جگ لیے گیٹ تک گئی، مگر واپسی پر جگ خالی ہی تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی چلتی آ رہی تھی۔ سوری باجی ذرا دیر ہو گئی، آج سنڈے تھا نا، گھر والے ذرا دیر سے سو کر اٹھے۔ وہ نازک اندام سے لڑکی معذرت خواہانہ انداز میں عارفہ سے مخاطب تھی۔ ارے نہیں منائل، کوئی دیر نہیں ہوئی تمہیں۔ عارفہ زبردستی مسکرائی تھی، کہنا تو چاہتی تھی کہ تم وقت سے پہلے آ گئی ہو، مگر ظاہر ہے کہہ نہ پائی۔ پھر خیال آیا تو اس کا عفیفہ بیگم سے تعارف کروایا تھا، جو بہت دلچسپی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ امی یہ مناہل ہیں، بیگ صاحب والا مکان ان لوگوں نے خریدا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں، اور مناہل یہ میری امی ہے، عارفہ نے باہمی تعارف کروایا تھا۔ مناہل نے ادب سے انہیں سلام کیا تھا۔ عفیفہ بیگم نے بہت شفقت سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ مجھے سپارہ دے دے عارفہ باجی، میں پڑھنا شروع کر دوں۔ مناہل نے قرآن خوانی کا آغاز کرنا چاہا تھا۔ ہاں مناہل ٹھہرو 1 منٹ۔ عارفہ کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور پابندی وقت کا مظاہرہ کرنے والی اس لڑکی کی آمد پر جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ ابھی سارے کام ادھورے تھے، خود عارفہ کا حلیہ ابتر ہو رہا تھا، اسے لوگوں کے ساتھ اپنے امپریشن کی خاصی فکر رہتی تھی۔ ویسے تو مناہل سادہ مزاج کی لڑکی تھی، لیکن تھی بہت پیاری، اور آج تو وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کو یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ بیٹی۔ عارفہ تم جلدی سے ہال کمرے میں سپارے وغیرہ رکھو بیٹا۔ عفیفہ بیگم بیٹی کی مزاج آشنا تھی، سو نرمی سے مسکراتے ہوئے بیٹی کو منظر سے ہٹایا۔ عارفہ سر ہلاتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ بچے نانو کی کہانی ادھوری رہ جانے پر بے چینی سے آگے کیا ہوا نانو کا راگ الاپ رہے تھے۔ بچوں تم لاؤنج میں جا کر کارٹون دیکھو، باقی کہانی پھر سناؤں گی، انہوں نے بچوں کو بھی اندر بھیج دیا، پھر مناہل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور بیٹی کتنے بہن بھائی ہو، پڑھتی ہو کیا؟ باقاعدہ انٹرویو کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ کامنی سی لڑکی پہلی ہی نگاہ میں اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ کتنا سبھی چہرہ تھا، کیسی مترنم آواز، اور سب سے بڑھ کر چہرے کی خوبصورت معصومیت اور بھول پن۔ انہیں اپنے اون کے لیے ایسی ہی لڑکی تو چاہیے تھی۔ عارفہ کے سسر کی برسی نمٹ گئی تو انہوں نے بیٹی کے سامنے دل میں آیا خیال بیان کیا۔ لڑکی تو واقعی بہت پیاری امی، فیملی بھی سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی ہے۔ 2-4 بار ہی ان کے گھر گئی ہوں، مگر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت وزادار تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ حیرت ہے یہ خیال میرے اپنے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ عارفہ نے بھی پرجوش انداز میں ماں کے آئیڈیا کی تائید کی تھی۔ پھر صبح ہی افشا اور نویرا کو بھی دکھا دو لڑکی، انہیں بھی پسند آئے گی نا؟ عفیفہ بیگم نے باقی بیٹیوں کا نام لیا تھا۔ کیوں نہیں امی، سب کو فون کریے کہ پہلی فرصت میں آپ کے ہاں اکٹھی ہو جائے، پھر آپ سب میری طرف آئیے گا، مل کر مناہل کے گھر چلیں گے۔ اور مناہل کی ایک خوبی کا تو میں آپ سے ذکر ہی کرنا بھول گئی امی، اتنی پرتھیلی لڑکی ہے کہ جھٹ پٹ سارے کام نپٹا لیتی ہے۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے سر پر ہے، اپنی امی کو پلنگ سے اٹھنے نہیں دیتی۔ میں جب بھی ان کے گھر گئی ہوں اس کے سلیقے سے متاثر ہو کر آئی ہوں، بہت مہمان نواز ہیں، تواضع کے لیے جھٹ پٹ میز سجا دیتی ہے، سارے گھر میں پھرکی بنی منہ گھومتی ہے، مگر مجال ہے جو ماتھے پر کبھی کوئی شکن آئے؟ عارفہ نے اس کی مزید خوبیوں سے آگاہ کیا۔
لو بھلا بتاؤ عارفہ، اسے کہتے ہیں بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، ایسی اچھی لڑکی تمہارے پڑوس میں بستی اور تمہیں ایک بار بھی بھائی کے بارے میں خیال نہیں آیا؟ عفیفہ بیگم کو بیٹی کی عقل پر تعجب ہوا تھا۔ صحیح کہتی امی، لیکن میرا بھی کیا قصور؟ آپ ہی کہتی تھی کہ خاندان سے بہو لانی ہے، عارفہ نے صاف گوئی سے جتایا۔ ایسی پیاری تو ایک بھی لڑکی اپنے خاندان میں نہیں، خاندان والوں نے میرے شہزادے جیسے بیٹے کی قدر ہی نہیں کی۔ اگر یہاں آن کی بات بن جائے تو چاند سورج کی جوڑی ہوگی میرے بیٹے بہو کی۔ عفیفہ بیگم ضرورت سے زیادہ ہی پرجوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے امی، چلے گئے مناہل کے گھر، لیکن پلیز ابھی سے اتنی ایکسائٹیڈ مت ہو، ضروری تو نہیں جیسا ہم نے چاہا ہے ویسا ہی ہو سکتا ہے، وہ لوگ اپنی ذات برادری سے میں ہی شادی کرتے ہوں، اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر بات نہیں بنی تو پھر آپ کو رنج ہوگا۔ عارفہ نے رسانیت سے ماں کو سمجھایا۔ جانتی ہوں بیٹا کہ ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا، مگر اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ عفیفہ بیگم مسکرائی تھی، ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی لڑکی ان کے آن کا نصیب ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کے دل کی گواہی سچی تھی۔ اگلے ہفتے وہ اپنی چاروں بیٹیوں کے ہاں مناہل کا رشتہ مانگنے پہنچ گئی تھی۔ دیکھیے آنٹی، انکار مت کیجیے گا، ہم نے اپنی امی کے منہ سے مناہل کی اتنی تعریف سنی کہ بغیر دیکھے ہی اسے اوکے کر دیا، اس لیے آج ہم ڈائریکٹ رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، ہمیں مایوس مت کیجیے گا۔ سب سے بڑی سبوہی نے بہت اپنائیت اور عاجزی سے مناہل کی ماں کو مخاطب کیا۔ یقین جانیے آپ لوگوں سے مل کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے، مناہل کے بھائیوں اور ابو سے مشورہ کر لوں، ایک بار آپ کے بیٹے سے مل لیں، پھر وقت ضائع کیے بغیر اپنے جواب سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ مناہل کی پروقار سی ماں متانت سے گویا ہوئی تھی۔ ضرور بہن، میں شدت سے آپ لوگوں کی آمد کی منتظر ہوں، جب آپ کا پروگرام بنے عارفہ کے ساتھ آ جائیے گا۔ عفیفہ بیگم نے خوش دلی سے انہیں مخاطب کیا۔ انشاءاللہ ایک دو روز میں چکر لگائیں گے، مناہل کی ماں نے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ وہ بیٹیوں کے ساتھ خوش خوش گھر واپس لوٹی تھی۔ سبوہی، افشا اور نویرا کو بھی مناہل بے حد پسند آئی تھی، وہ بھی اس رشتے کے لیے ماں کی طرح پرجوش ہوئی جا رہی تھی۔ اکمل صاحب بھی دلچسپی سے تفصیلات جان رہے تھے، اور ان کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بار ماں بہنیں اس کی شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ ویسے بھی شادی کا اختیار اس نے اپنی مرضی سے ماں بہنوں کو دیا ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹ لائف میں اس نے کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہونے کی حماقت سے اس لیے بھی گریز کیا تھا کہ اگر اظہار محبت میں دیر ہو گئی تو کہیں بعد میں پچھتاوے مقدر نہ بنے، اور اب ماں بہنیں جس لڑکی کے قصیدے پڑھ رہی تھی، فطری طور پر وہ بھی ان باتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہت سی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں ابا، لیکن مناہل کے حسن میں تو عجیب سی تمکنت ہے، اسے دیکھو تو دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ افشا ذرا ادبی مزاج کی لڑکی تھی، سو شاعرانہ انداز میں مناہل کی تعریف کی۔ ہاں، اور آج کل کی لڑکیاں جیسی تیز تراری بھی نہیں، کوئی الٹا سیدھا فیشن نہیں کیا ہوا تھا۔ جب ہم گئے تو نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی تھی، چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ نویرا کو دین سے خاصا لگاؤ تھا، سو اسے بھی مناہل کو نماز پڑھتا دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ آواز ایسی کہ کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگے۔ مؤدب، با اخلاق، ملنسار، ہنس مکھ۔ سبوہی نے چند اور خصوصیت کا اضافہ کیا۔ اور ایک بات تم سب بتانا ہی بھول گئے۔ عفیفہ بیگم مسکرائی تھی۔ ابھی کوئی ایک اور خاصیت رہتی ہے امی؟ اون نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ماں کو دیکھا۔ عفیفہ بیگم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آج کل تو اتنی بہت سی خصوصیات بیک وقت ایک موبائل فون میں ہی جمع ہو سکتی ہیں، اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اس میں ٹارچ اور کیمرہ بھی ہے۔ بتائیے بیگم بتائیے، آپ کو لڑکی کی کون سی خوبی بھائی؟ اکمل صاحب نے دریافت کیا۔ بیٹیاں بھی سوالیہ نظریں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی سچی بات ہے کہ ایسی پرتھیلی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کم ہی دیکھی ہے۔ ہم بنا اطلاع ان کے گھر گئے تھے، جب ہم پہنچے تو مناہل نماز پڑھ رہی تھی، اس کی ماں سبزی بنا رہی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے ہمیں سلام کیا اور سبزی کی ٹوکری اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ ذرا سی دیر میں اس نے ہماری خاطر مدارک کا ڈھیروں سامان بھی میز پر سجا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کو ہمارے پاس بیٹھی بھی تھی، اور واپسی پر اس نے ملنے کچن میں گئی تو وہ ساری سبزی بنا کر سالن چڑھا چکی تھی۔ سنک میں ایک بھی بغیر دھلا برتن نظر نہ آ رہا تھا، ہمارے چائے والے برتن دھل چکے تھے۔ آٹا گوندھ رہی تھی وہ۔ ذرا بتانا سبوہی، ہم بامشکل 1 گھنٹہ ہی بیٹھے ہوں گے نا وہاں؟ کتنی پھرتی سے اس نے سارے کام نپٹائے تھے۔ عارفہ بھی یہی بتاتی ہے کہ مناہل کے کام کرنے کی رفتار بہت تیز ہے۔ عفیفہ بیگم نے اس کی سب سے اہم خاصیت گنوائی تھی۔ خدا را امی رحم کیجیے مجھ پر، ایسی برق رفتار ٹرین جیسی لڑکی سے میری شادی کروانے سے پہلے ایک بار تو سوچ لیں، کیا میرا اس کے ساتھ نباہ ہو بھی سکے گا؟ اور آخری خوبی سن کر بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ ابا آپ ہی سمجھائیے امی کو، یہ سلسلہ یہیں روک دے تو متضاد طبیعتوں والے لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں؟ اور ان کو واقعی خلجان ہونے لگا تھا
تمہارے لیے ایسی لڑکی موزوں رہے گی اون میاں، اور یہ تم سے کس نے کہا کہ متضاد طبیعتوں والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے؟ اپنی امی اور میری مثال ہو، میں فضول خرچ ہوں تو یہ کفایت شعار۔ سوچو اگر دونوں فضول خرچ ہوتے تو آج کی سال میں ہوتے، یا اگر تمہاری ماں کی طرح میں بھی کنجوس ہوتا تو تمہاری بیجا فرمائشیں کون پوری کرتا؟ تمہاری ماں کو بولنے کا شوق ہے اور مجھے سننے کا، یہ بولتی ہے میں سنتا ہوں، یہی ہماری کامیاب ازواجی زندگی کا راز ہے۔ اکمل صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، اچھا یہ اوٹ پٹانگ مثالیں دینا بند کریے، اگر اس کو کم بولنا کہتے ہیں تو پتہ نہیں زیادہ بولنا کیا ہوتا ہے۔ عفیفہ بیگم چڑ کر بولی تھی۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کان کھول کر سن لو اون، اگر لڑکی والے تمہیں پسند کر گئے تو تمہاری شادی یہیں ہوگی، کوئی اگر مگر کی ضرورت نہیں۔ عفیفہ بیگم اسے ڈپٹ کر بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی والوں کو ایک بار میرے متعلق بتا دیجیے گا۔ اس نے رسانیہ سے ماں کو مخاطب کیا۔ لڑکی والوں کو میں کیا بتاؤں، وہ خود آ کر دیکھ لیں گے، خوبصورت ہو، تعلیم یافتہ ہو، برسر روزگار ہو، اور بھی تو بہت کچھ ہوں امی۔ اس نے ان کی بات کاٹی۔ سستی کا مارا، کاہل، پوستی، ہر کام میں بلا وجہ کی دیر کرنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ماں کو ان کے دیے گئے القابات یاد کروانا چاہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اون کے ابا، یہ کوئی بتانے والی باتیں ہیں؟ آپ کا بیٹا مجھے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ انہوں نے میاں سے شکایت لگائی۔ امی صحیح کہہ رہی ہیں اون، بلا وجہ کی باتیں بنا کر تنگ مت کرو انہیں۔ مناہل جیسی لڑکی کا ساتھ ملے گا تو تمہاری عادتوں میں خود بخود سدھار آ جائے گا۔ اگر تمہارے جیسی کوئی سست الوجود لڑکی اس گھر کی بہو بن کر آ گئی تو اس گھر کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ سبوہی نے بھی بھائی کو گھر کا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ رشتہ آپ اپنی ذمہ داری پر جوڑیے، بعد میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو میرا ذمہ توش پوش۔ اس نے اپنا مخصوص فکرہ دہرایا تھا۔ 2 دن بعد مناہل کے گھر والے بھی اون کو دیکھنے آن پہنچے تھے۔ عفیفہ بیگم مغرب کی نماز کے بعد تسبیح اور وظائف کے ورد میں مشغول تھی جب عارفہ کا فون آیا۔ امی اون آفس سے گھر آ گیا نا؟ اس نے پہلی بات یہی پوچھی۔ ہاں بیٹا ابھی آیا ہے، خیر تو ہے؟ بس آپ اون کو گھر پر ہی روک کر رکھیے گا، میرے ساتھ مناہل کے امی ابو اور 2 بھائی آ رہے ہیں۔ ہاں اتنی اچانک؟ دوپہر کو تو تم نے فون پر بات ہوئی تھی، جب تک تو کوئی پروگرام نہیں تھا۔ عفیفہ بیگم ذرا بوکھلا گئی تھی۔ بس امی، ابھی 5 منٹ پہلے مناہل کی امی میرے پاس آئی تھی، پوچھ رہی تھی کہ اگر میں فارغ ہوں تو ان کو ساتھ لے کر آپ کے ہاں چل پڑوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی میں نے آپ کو فون کھڑکا دیا۔ عارفہ نے جلدی جلدی ماں کو آگاہ کیا۔ چلو وہ تو تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، لیکن اگر پہلے سے پروگرام کا پتہ ہوتا تو میں کچھ اہتمام ہی کر لیتی، رات کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ امی ہم بھی تو بغیر پروگرام کے ہی ان کے ہاں پہنچے تھے، عارفہ نے یاد دلایا۔ وہ تو میں نے اس لیے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی بیٹا کہ وہ لوگ غیر ضروری تکلفات میں نہ پڑ جائیں۔ لڑکی والوں کے ہاں جا کر خاطر مدارت کروانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھی وزادار لوگ ہیں امی، یہی سوچ کر پہلے سے اپنا پروگرام نہیں دیا، اور کھانے وغیرہ کا تو اہتمام کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہماری طرح رات کو دیر سے کھانا نہیں کھاتے، نہ ہی رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں۔ مغرب کے فوراً بعد ان کے ہاں رات کا کھانا کھا لیا جاتا ہے اور عشاء پڑھ کر سونے کی کرتے ہیں۔ سحر خیز فیملی ہے امی، فجر کے وقت گھر کا ہر بندہ اٹھ جاتا ہے۔ عارفہ پڑوس میں بسنے کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی سے بخوبی آگاہ تھی۔ امید ہے کھانا تو ان لوگوں نے اب تک کھا لیا ہوگا۔ آپ چائے پر اچھا سا اہتمام کر لیجئے، میں بھی جلدی سے تیار ہو کر گاؤن پہن رہی ہوں، بچوں کو تو گھر مدثر کے پاس چھوڑ کر آ رہی ہوں، بس ہم لوگ نکلنے ہی والے ہیں۔ عارفہ نے اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ عفیفہ بیگم لپک کر لاؤنج میں گئی تھی۔ اون جوتوں سمیت صوفے پر نیم دراز تھا، توجہ ٹی وی کی جانب مبذول تھی۔ اکمل صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، دونوں باپ بیٹا بہت انہماک سے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر ہو گئی اون تمہیں آفس سے آئے ہوئے، ابھی تک نہ کپڑے بدلے نہ جوتے اتارے، بیٹا حد ہوتی ہے سستی کی۔ عفیفہ بیگم ناراضی سے گویا ہوئی۔ یار امی، گھر آ کر بندہ تھوڑی دیر تو ریلیکس کر سکتا ہے نا، آج بہت تھکا ہوا ہوں، اس نے کسل مندی سے جواب دیا۔ عفیفہ بیگم نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس نے گھر آ کر شاید صرف کوٹ اتارنے کی زحمت کی تھی، ٹائی ڈھیلی کر کے گلے میں لٹک رہی تھی، آستینیں فولڈ کی ہوئی تھی، بغیر دھلے چہرے پر دن بھر کی تھکن رقم تھی۔ اس سب کے باوجود اس کا بیٹا کتنا وجیحہ لگ رہا تھا، انہیں بے ساختہ اس پر ڈھیروں ڈھیر پیار آیا۔ عارفہ کا فون آیا تھا، اس کے ساتھ تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے آگاہ کیا۔ ابھی کہاں سے؟ وہ میرے سسرال والے بن گئے؟ اون بدکا تھا۔ نہیں بنے تو جلد ہی بن جائیں گے، عفیفہ مسکرائی تھی۔ اچھا اب آپ باپ بیٹا ٹی وی دیکھنا بند کریے، اون تم جلدی سے فریش ہو کر کپڑے چینج کرو، اور آپ مجھے بازار سے کچھ سامان لا دیں، اتنی جلدی گھر میں کیا بناؤں، بازار سے منگوانا پڑے گا۔
عفیفہ بیگم نے پہلے اون اور پھر اکمل صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ اتنا زبردست میچ آ رہا تھا یار، تمہارے سسرال والوں کو بھی آ جانا تھا۔ اکمل صاحب بد مزہ ہوتے ہوئے اٹھے تھے۔ ابھی وہ صرف ہم سے ملنے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ریجیکٹ کر جائیں، آپ لوگ ابھی سے سسرال مت کریے، اون خفگی سے بولا تھا۔ منہ سے اچھی بات نکالا کرو اون، عفیفہ بیگم نے اسے گھورا۔ اور اب اٹھ جائیے آپ بھی، جلدی سے مجھے سامان لا دیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اکمل صاحب کو مخاطب کیا۔ ابا کو کیوں بے آرام کر رہی ہیں، مجھے بتائیے کیا لانا ہے۔ اون اٹھا تھا، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن اس وقت عفیفہ بیگم بیٹے کی فرما برداری آزمانے کی موڈ میں نہیں تھی۔ اپنے ابا کو جانے دو، تم گھنٹہ لگا دو گے، پھر تم نے تیار بھی ہونا ہے۔ اوفو امی، میں کوئی لڑکی ہوں جس نے رشتہ دیکھنے والوں کی آنکھ پر 16 سنگار کرنے ہوں؟ آپ میرے کپڑے نکال کر رکھیے، میں بائک پر جاتا ہوں، بتائیے کیا لانا ہے۔ یوں کیا اور یوں آ گیا، ابا کو میچ دیکھنے دے۔ اچھا لیکن جلد آنا بیٹے، عفیفہ بیگم نے اس پر اعتبار کر ہی لیا تھا۔ وہ ماں کو اطمینان دلاتا بائک لے کر گھر سے نکلا تھا۔ مین روڈ پر آیا تو پڑوس کے رفیق صاحب کو رکشے کے انتظار میں کھڑا دیکھا تھا۔ ان کی گود میں ان کا 2.5 سالہ پوتا تھا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا مگر رفیق صاحب نے اسے دیکھ لیا تھا۔ مروت کا تقاضا تھا کہ بائک روک کر اس وقت ان سے سڑک کنارے کھڑے ہونے کا سبب پوچھا جائے۔ خیریت تو ہے انکل؟ اس نے بائک ان کے قریب روک کر سلام کے بعد پوچھا تھا۔ رکشے کے انتظار میں کھڑا تھا بیٹے، کاشان کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر جانا ہے، تیز بخار ہو رہا ہے اسے، انہوں نے پوتے کا نام لیتے ہوئے بتایا تھا۔ ریاض بھائی نہیں ہے گھر پر؟ اون نے ان کے بیٹے کے متعلق دریافت کیا تھا۔ وہ آفس کے کام سے لاہور گیا ہوا ہے، وہ ہوتا تو مجھے کاہے کو پریشانی ہوتی۔ رکشہ کوئی آتا نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹر تنویر کہیں کلینک بند کر کے چلے نہ جائیں۔ رفیق صاحب پریشانی سے گویا ہوئے تھے۔ آئیے انکل بیٹھیے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر تنویر کے کلینک تک، اور نے مروت میں آفر کی۔ اللہ خوش رکھے بیٹا۔ رفیق انکل تو جیسے اسی آفر کے انتظار میں تھے، جھٹ پوتے سمیت بائک پر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اور نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے بائک سٹارٹ کر دی۔ ڈاکٹر تنویر کا کلینک بہت زیادہ دور نہیں تھا، وہ انہیں وہاں چھوڑنے کے ساتھ ہی واپس ہو لے گا، اس نے دل میں سوچا تھا، لیکن ضروری تو نہیں، جیسا سوچا جائے ویسا ہو بھی جائے۔ ڈاکٹر تنویر کا کلینک بند ہو چکا تھا۔ اب انکل؟ اور نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب تو ڈاکٹر فیاض کے ہی پاس جانا پڑے گا، رفیق انکل نے کہا تھا۔ اور ان کو نیکی گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ انکل میں کوئی رکشہ ڈھونڈتا ہوں، دراصل گھر پر کچھ گیسٹ آنے والے ہیں، امی نے ان کی خاطر مدارت کے لیے مجھ سے سامان منگوایا تھا، دیر نہ ہو جائے، اس نے اس بار لحاظ اور مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے مجبوری سے آگاہ کیا۔ 10 منٹ لگیں گے یہاں، دیکھو کاشان کیسے کپ کپا رہا ہے، رکشہ جانے کتنی دیر میں آئے؟ رفیق انکل نے بائک سے اترنے سے گریز کیا تھا۔ اون دل ہی دل میں بری طرح جھنجھلا گیا تھا، لیکن ابا کی عمر کے بندے سے کیا بحث کرنا۔ اس نے پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی تھی۔ ڈاکٹر فیاض کا کلینک اچھے خاصے فاصلے پر تھا، انہیں وہاں اتار کر وہ فوراً واپس پلٹنا چاہتا تھا۔ 2 منٹ ٹھہرنا بیٹے، اگر زیادہ مریض نہیں ہوئے تو میں کاشان کا چیک اپ کروانے کے بعد تمہارے ساتھ ہی واپس چل پڑوں۔ رفیق انکل کا شمار شاید ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے ساتھ کی گئی نیکی واقعی گلے پڑ جاتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے انکل کہ گھر پر میرے سسرال والے آنے والے ہیں، بلکہ شاید اب تک تو پہنچ بھی چکے ہوں گے، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو امی سخت خفا ہوں گی۔ اس نے بامشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے رفیق انکل کو مخاطب کیا۔ اسے خود کو احساس تک نہ ہوا کہ جن مہمانوں کی اتنی جلد سسرال والا اقرار دینے پر وہ ماں باپ سے الجھ پڑا تھا، وہ خود انہیں اپنا سسرال والا کہہ چکا ہے۔ شاید گھر والے اس رشتے کے لیے جتنے پرجوش تھے، وہ ذہنی طور پر تسلیم کر چکا تھا کہ یہاں رشتہ پکا ہو ہی جائے گا۔ رفیق انکل اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ واہ بھائی میاں، چپکے بات پکی کروا لی، تمہارے باپ نے ہمیں مٹھائی تک نہ کھلائی۔ ان کا شمار ابا کے اچھے دوستوں میں ہوتا تھا، شاید اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے انہیں آج اتنی طویل لفٹ دی تھی، لیکن اب وہ مزید مروت نبھا لینے کے موڈ میں نہ تھا۔ اگر میں دیر سے گھر پہنچا تو رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ سکتا ہے انکل، کہنے کے ساتھ ہی وہ زن سے بائک بھگا کر لے گیا۔ کچھ آگے گیا تو خیال آیا گھر فون کر کے ابا سے کہہ دے کہ امی کو سامان وہیں لا دیں، اسے ابھی گھر پہنچنے میں کچھ دیر تو ضرور لگنی تھی۔ جیب سے موبائل نکالا تو 4 مسڈ کالز موجود تھی۔ آفس میں میٹنگ کے دوران موبائل سائلنٹ پر لگایا تھا، اسی لیے بیل سنائی نہ دی۔ بائک ایک طرف روک کر اس نے ڈرتے ڈرتے گھر کا نمبر ملایا تھا۔ فون ابا نے ہی اٹھایا تھا۔ کہاں رہ گئے برخوردار، کیوں اپنی ماں کے صبر اور ضبط کا امتحان لیتے ہو؟ ابا شدید خفگی کے عالم میں مخاطب ہوئے۔ بس آ رہا ہوں ابا، آپ امی کو سامان لا دیں، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ مہمان پہنچ چکے ہیں اون، سامان کو گولی مارو اور تم فوراً آ جاؤ، ورنہ تمہاری ماں کے عتاب سے آج میں بھی نہیں تمہیں بچا پاؤں گا۔ ابا نے وارننگ دی۔ آتا ہوں ابا، اس نے پھر بائک بھگائی تھی۔ عفیفہ بیگم کی خوشی کے مارے زمین پاؤں پر نہ ٹک رہے تھے۔ منائل کے گھر والوں کا رد و عمل بہت ہی حوصلہ افزا تھا۔ دھول مٹی سے اٹا
تھکا ہارا اون بھی انہیں پسند آ گیا تھا، اور جب ماں کے پوچھنے پر اون نے مختصراً انہیں رفیق انکل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کا بتایا تھا تو مہمانوں کی آنکھوں میں واضح طور پر پسندیدگی کا تاثر دیکھا جا سکتا تھا، اور جب اون کے حواس بھی قدرے بحال ہوئے تو اسے منائل کے ایک بھائی کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ اسے دماغ پر زیادہ زور نہیں دینا پڑا تھا۔ شعیب ہائی اسکول میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ آپ بی سیکشن میں ہوتے تھے۔ ناصر صاحب آپ کے انچارج تھے۔ ہم زیدی صاحب کی کلاس میں ہوتے تھے۔ وہ اون کو نہ پہچان پایا تھا۔ تب اون نے اسے یاد دلانا چاہا۔ یار، اس بات کو برسوں گزر گئے، آپ کی یادداشت واقعی کمال کی ہے کہ آپ کو دوسرے سیکشن میں ہونے کے باوجود میری شکل یاد رہ گئی۔ مجھے تو اپنے سیکشن کے لڑکے بھی بھول بھال گئے۔ شعیب اس کی یادداشت سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ احسان، اسد اور حارث، یہ بھی آپ ہی کے گروپ میں تھے نا؟ حارث بہت اچھا کرکٹ تھا اور احسان بیت بازی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا۔ اور نے اسے اپنی یادداشت سے مزید امپریس کر دیا تھا۔ مناہل کے والدین بھی متاثر لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ بیٹے، آپ کا حافظہ تو قابل تعریف ہے۔ مناہل کے والد نے برملا تعریف بھی کر ڈالی۔ عفیفہ بیگم خوش ہو گئی تھی، دل میں خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ ان کے ذہین فتین بیٹے کی خوبی ہی ان لوگوں پر آشکار ہوئی۔ خاندان والے تو صرف ایک عادت کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں اپنی بچی کے لیے ایسے ہی گھرانے کی تلاش تھی۔ اب آپ لوگ ہمارے ہاں آئیے، ساتھ کھانا کھائیں گے، پھر انشاءاللہ باقی معاملات طے کریں گے۔ مناہل کے والد نے جاتے ہوئے اکمل صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ اکمل صاحب کو بھی یہ شریف اور وزادار فیملی بہت اچھی لگی تھی۔ بہت اتفاق سے مہمانوں کو رخصت کیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بیٹیوں کو فون کھڑکا کر جھٹ سے خوشخبری سنائی تھی۔ بس امی، اگلی ملاقات پر شادی کی بات کر لیجیے گا۔ انہیں باور کروا دیں کہ ہمیں شادی جلدی کرنی ہے۔ سبوئی کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی آ کر اکلوتے بھائی کے سر پر سیرا سجا دیں۔ یہی حال باقی بہنوں کا تھا۔ عارفہ نے بھی گھر جانے کے ساتھ ہی فون کیا تھا۔ مبارک ہو امی، اور ان لوگوں کو بے حد پسند آیا۔ مناہل کی امی واپسی کے سفر میں بہت خوش تھی۔ سمجھیے رشتہ پکا ہی ہو گیا، بس اب شادی کی تیاری کریے۔ رات بہت دیر ہو گئی آپی، شادی کی تیاریاں صبح سے شروع نہ کر دیں؟ اب سونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موبائل کا اسپیکر آن تھا۔ آن نے جمائی روکتے ہوئے بہن کو مخاطب کیا۔ عارفہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ عفیفہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اور پھر مناہل کے گھر والوں نے ان کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ باضابطہ طور پر ہاں کرنے کے بعد عفیفہ بیگم کی تجویز کردہ شادی کی تاریخ بنا ردو کے مان لی گئی تھی۔ عارفہ کی کوششوں سے اون کو مناہل کی تصویر مل گئی تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی دل اس کی منموہنی صورت کا اسیر ہو گیا۔ ماں بہنیں زور و شور سے شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اون دلہا راجہ بنا، شہزادیوں جیسی بیوی کو اور پھر مناہل کے گھر والوں نے ان کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ باضابطہ طور پر ہاں کرنے کے بعد عفیفہ بیگم کی تجویز کردہ شادی کی تاریخ بنا روک کے مان لی گئی تھی۔ عارفہ کی کوشش سے اون کو مناہل کی تصویر مل گئی تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی دل اس کی منموہنی صورت کا اسیر ہو گیا۔ ماں بہنیں زور و شور سے شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اون دلہا راجہ بنا، شہزادیوں جیسی بیوی کو اپنے سنگ رخصت کروا کر لے آیا۔ خاندان میں سب نے ہی اس جوڑی کو خوب سراہا۔ عفیفہ بیگم خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، دل ہی دل میں رب کی شکر گزار بھی تھی جس کی رحمت سے انہیں یہ خوشی کا دن دیکھنے کا موقع ملا۔ بیٹی کی بارات لے کر گھر لوٹی۔ رسموں کے بعد دلہن کو بیڈ روم میں پہنچایا۔ بیٹیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر سونے لیٹ گئی تو بے تحاشا تھکن کے باوجود عفیفہ بیگم نے عشاء کی نماز پڑھ کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے تھے۔ صبح فجر کے وقت ان کے علاوہ کوئی نہ اٹھ سکا تھا۔ تھکن سے سب کا برا حال تھا، اور تو اور اکمل صاحب بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے۔ عفیفہ بیگم خاموشی سے جائے نماز لے کر نماز پڑھنے صحن کی طرف جانے لگی کہ اون کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹک کر مڑی۔ نہائی دھوئی نکھری ستھری سی مناہل دروازے میں سے باہر جھانک رہی تھی۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ عفیفہ بیگم لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ کمرے میں جائے نماز نہیں ہے امی، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے کچھ جھجکتے کچھ شرماتے ہوئے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، خوش رہو۔ عفیفہ بیگم نے بے تحاشا اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ لو جائے نماز، میں دوسری پر پڑھ لوں گی۔ انہوں نے اسے جائے نماز تھمائی تھی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مناہل کی مزید خوبیاں ان پر آشکار ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی جس نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حسن سیرت رکھنے والی بہو سے نوازا تھا۔ وہ اسے بامشکل 1 ہفتے ہی دلہنوں والا پروٹوکول دے سکی تھی۔ 8ویں دن وہ زبردستی کچن میں گھس گئی تھی۔ مجھ سے واقعی فارغ نہیں بیٹھا جاتا امی، آج کھانا میں بناؤں گی۔
ان کی خواہش پر وہ آنٹی کے بجائے انہیں امی کہنے لگ گئی تھی۔ روکنے کے باوجود وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اون بھی آج گھر پر ہی تھا۔ یار امی پکانے دینا اپنی بہو کو، آئیے ہم اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا۔ ساری زندگی اسی نے ہی پکانا ہے، یہ شروع کے تو دن ہے بیٹا جب دلہن کے چاو چونچلے اٹھائے جاتے ہیں۔ تمہارے دادا دادی میری شادی سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ولیمہ کے دوسرے دن جب مہمان رخصت ہو گئے تو گھر کی ذمہ داری میرے سر پڑ گئی تھی۔ یقین مانو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی بہو کو پورا 1 ماہ بستر سے پاؤں نیچے نہیں اتارنے دوں گی، لیکن میری بہو ہی انوکھی ہے، مجھے اپنے چاو پورے ہی نہیں کرنے دے رہی۔ وہ بظاہر خفگی سے بولی، مگر لہجے میں مناہل کے لیے ڈھیروں پیار چھپا تھا۔ انوکھی ساس کی انوکھی بہو۔ اون مسکرایا تھا۔ عفیفہ بیگم بھی ہنس پڑی۔ اور یہ بتاؤ دلہن کو ہنی مون پر کب لے کر جاؤ گے؟ انہیں اچانک خیال آیا تو پوچھ بیٹھے۔ اون سر کھجا کر رہ گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میرے آفس کولیگ شمس کی شادی بھی ابھی ہوئی ہے۔ اس نے ہنی مون کی چھٹیوں کے لیے مجھ سے پہلے اپلائی کر دیا۔ 2 لوگوں کو بیک وقت چھٹی تو نہیں مل سکتی نا، اب وہ آئے گا تبھی میں جا سکتا ہوں۔ اون نے مجبوری سے آگاہ کیا۔ حد ہوتی ہے اون، یعنی اس بار بھی تم نے دیر کر دی؟ شادی ہو گئی تمہاری، اب تو عادتیں بدل ڈالو۔ دلہن سے کہوں گی وہی تمہارے کان کھینچے۔ عفیفہ بیگم کو بیٹی کی سستی پر تاؤ چڑھا تھا۔ آپ اور ابا کم ہے میرے کان کھینچنے کو، جو اسے بھی اس کام پر لگائیں گے۔ وہ خفا ہوا۔ عفیفہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ لنچ پر خاصا اہتمام کر لیا تھا مناہل نے، وہ واقعی بہت پرتھیلی لڑکی تھی۔ عفیفہ بیگم کو اس کے کام کی رفتار دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ اس نے عفیفہ بیگم کو ایک بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ دسترخوان پر کھانا چن دیا، تب سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ چکن بریانی، واو مزہ آ گیا۔ اکمل صاحب نے پہلا نوالہ لیتے ہی دل کھول کر تعریف کی۔ لاجواب بریانی بنائی ہے بہو، کھانے کے بعد انعام ملے گا تمہیں، وہ خوش دلی سے بولے تھے۔ تھینک یو ابا۔ مناہل شاباش ملنے پر خوش ہو گئی تھی۔ میاں کی طرح عفیفہ بیگم کو بھی چاول مرغوب تھے، سو پلیٹ میں بریانی نکالی، اور واقعی بہو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ انہوں نے بھی برملا تعریف کی تھی۔ اون چاول شوق سے نہ کھاتا تھا۔ مناہل نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کوفتوں کا سالن بنایا تھا۔ شکل سے وہ بھی بہت مزیدار لگ رہا تھا، لیکن پہلا نوالہ لینے کے بعد اون کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ ذائقہ کچھ عجیب سا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ کہیں تم نمک ڈالنا تو نہیں بھول گئی ہے نا؟ اون نے ہی اندازہ لگایا کہ عجیب ذائقے کی وجہ سالن کا پھیکا پن ہے۔ مناہل ہانڈی میں سرے سے نمک ڈالنا ہی بھول گئی تھی۔ سوری، جلدی میں نمک ڈالنا بھول گئی۔ وہ غلطی تسلیم کرتے ہوئے بری طرح شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے۔ عفیفہ بیگم نے اسے پیار سے مخاطب کیا تھا، پھر اون کی جانب نمک دانی بڑھائی۔ ہاں اب مزہ آیا نا، کوفتے بھی بہت مزے کے ہیں۔ اون نے سالن میں نمک چھڑک کر نوالا لیا اور پھر فراق دلی سے تعریف بھی کر ڈالی۔ مناہل زبردستی مسکرا دی۔ عفیفہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہو پہلی بار کھانا پکانے میں کی جانے والی غلطی کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی ہے۔ شاید پہلی بار سسرال میں کھانا پکاتے ہوئے ہر لڑکی ہی کنفیوز ہوتی ہے۔ انہوں نے دوسری باتیں چھیڑ کر اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ شام کو تمہاری پھپھو کے ہاں دعوت ہے اون، دیر مت کرنا، وقت پر تیار ہو جانا۔ کھانے کے بعد اون آرام کرنے کی گھر سے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا جب عفیفہ بیگم نے یاد دہانی کرائی۔ رات میں ابھی بہت دیر ہے امی، ڈونٹ وری، ہم وقت پر تیار ہو جائیں گے۔ اون نے انہیں تسلی دی تھی، لیکن شام کو ایک اور ایمرجنسی پڑ گئی۔ اون نے مناہل کو منہ دکھائی میں نازک سی ڈائمنڈ رنگ دی تھی، اور وہ مناہل کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ ڈھونڈ رہے ہیں نا، مل جائے گی انگوٹھی، ظاہر ہے گھر میں ہی ہوگی۔ عفیفہ بیگم نے اس کی پریشان شکل دیکھ کر تسلی دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ اون بھی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھری اشیاء ادھر ادھر کرتے ہوئے انگوٹھی ڈھونڈ رہا تھا۔ عفیفہ بیگم نے بیڈ شیٹ جھاڑ کر دوبارہ بچھائی۔ اتنی قیمتی انگوٹھی تھی اور پھر منہ دکھائی میں ملی تھی، کہیں کھو ہی نہ گئی ہو۔ مناہل روان سی ہو رہی تھی۔ یار مسز، اتنی پریشانی کی بھی کوئی بات نہیں، آپ کا منہ دیکھ کر میرا ابھی تک دل نہیں بھرا۔ میں کچھ دن میں پیسے جوڑ کر آپ کو ایک اور رنگ گفٹ کر دوں گا۔ اون نے اسے اپنے انداز سے تسلی دی تھی۔ عفیفہ بیگم کو ہنسی آ گئی، لیکن مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھر سکی تھی۔ بہو بہت ہی احساس ہے، اتنی جلد پریشان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا تھا، دعوت میں بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، لیکن کہیں بھی جاؤں لوگ سب سے پہلے سوال یہی کرتے ہیں کہ منہ دکھائی میں کیا ملا۔ مناہل کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک انگوٹھی کی کیا اوقات ہے یار، کہہ دینا منہ دکھائی میں مجھے ڈیشنگ سا شوہر ملا۔ اون ذرا سنجیدہ نہ تھا، پھر بھی مناہل کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ مستقل انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ عفیفہ بیگم کچن میں بھی انگوٹھی ڈھونڈ آئی تھی، پھر انہیں کچھ خیال آیا تو واش روم گئی تھی۔
واش بیسن کے کنارے پر انگوٹھی پڑی تھی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، انگوٹھی لے جا کر مناہل کو تھمائی۔ واش بیسن پر پڑی تھی، انہوں نے بتایا۔ تھینک گاڈ مل گئی، اب مجھے یاد آیا وضو کرتے وقت اتاری تھی، پھر پہننا بھول گئی۔ مناہل نے جھٹ انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، عفیفہ بیگم نے پیار سے کہا۔ اور تیار وہ واقعی بہت جلدی ہو گئی تھی، بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔ عفیفہ بیگم نے بہت محبت سے اپنی بہو کو دیکھا، ہر کام پھرتی سے نپٹانے والی مناہل کتنا جلد پریشان ہو جاتی تھی۔ بہت احساس لڑکی ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ اور مناہل کا دعوتی پیریڈ جاری تھا، روز ہی کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے۔ انوائٹ تو اکمل صاحب اور عفیفہ بیگم کو بھی کیا جاتا تھا، لیکن وہ معذرت کر لیتے تھے۔ آج بھی اور مناہل ان کے بھائی بھاوج کے ہاں مدعو تھے، وہی بھاوج جو کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگنے پر چراغ پا ہو گئی تھی۔ عفیفہ بیگم چاہتی تھی کہ آج مناہل کی تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ انہوں نے خود اس کے لیے سوٹ منتخب کیا تھا۔ مناہل فطرتاً سادہ مزاج لڑکی تھی، اسے زیادہ بھاری کپڑے پہننے میں الجھن ہوتی تھی، مگر آج عفیفہ بیگم نے اسے فیروزی رنگ کا بہت اسٹائلش کامدانی سوٹ پہننے کا کہا تھا۔ سوٹ اس کے جہیز کا ہی تھا، وہ پہلے ایک بار پہن چکی تھی اور اتنی خوبصورت لگی تھی کہ عفیفہ بیگم کو اس کی نظر اتارنی پڑی تھی۔ آج بھی انہوں نے کندن کی جولری کے ساتھ مناہل کو وہی سیٹ پہننے کا کہا تھا۔ وہ تیار ہو کر آئی تو عفیفہ بیگم نے اس کی پیشانی چوم کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تھا۔ کچھ پیار بھری نگاہ ہم پر بھی ڈال لیں، ہم بھی کسی سے کم تو نہیں لگ رہے۔ اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلا، وہ بھی آج بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے میرے بیٹے بہو کی۔ عفیفہ بیگم نے بیٹے کو بھی پیار کیا۔ اب اس پیار محبت کے سیشن کی وجہ سے دیر ہو میں تو آج وقت پر تیار ہو گیا ہوں۔ اور خوشگوار انداز میں مسکرایا۔ ہاں بیٹا، تیار ہو گئے ہو تو جانے میں دیر مت کرو، اپنی ممانی کے مزاج سے اندازہ ہے نا، دوسروں کی دیکھا دیکھی انہوں نے دعوت تو کر دی تمہاری، لیکن پہنچنے میں دیر ہوگی تو طنز کرنے سے باز نہیں آئیں گی۔ عفیفہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے امی، چلتے ہیں، راستے میں کیک یا مٹھائی لینے کے لیے بھی تو رکنا ہوگا۔ ماں کو خدا حافظ کہتا پورچ کی طرف بڑھا۔ پیچھے پیچھے مناہل تھی۔ دونوں کو رخصت کر کے عفیفہ بیگم لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ اکمل صاحب بھی کسی دوست سے ملنے گئے تھے، وہ فارغ تھی سو ٹی وی دیکھنے لگی۔ 15 منٹ گزرے تھے کہ ان کی نگاہ سائڈ والے صوفے پر پڑی، اس پر مناہل کا ہینڈ بیگ دھرا تھا۔ اوفو، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جانے سے پہلے جب مناہل عبایا پہن رہی تھی تو اس نے اپنا دوپٹہ طے کر کے ہینڈ بیگ میں ڈالا تھا اور جاتے ہوئے ہینڈ بیگ اٹھانا ہی بھول گئی۔ عجیب بھلکڑ لڑکی ہے، اب وہاں جا کر کسی اور کا دوپٹہ مانگ کر پہننا پڑے گا۔ اتنا خوبصورت سوٹ پہن کر گئی اور دوپٹہ بھول گئی، حد ہوتی ہے بھلکڑ پن کی۔ انہیں سخت قلق ہو رہا تھا، ان کی بھابھی کا تو مذاق اڑانے کا بہانہ مل جائے گا۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر کا نمبر ملایا۔ کہاں پہنچے ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ امی ابھی تو قریبی بیکر سے کیک لینے رکے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ابھی گھر سے بہت زیادہ دور نہیں گیا بیٹا، گھر واپس آؤ۔ مناہل اپنا دوپٹہ اور بیگ بھول گئی ہیں، انہوں نے انہیں واپس بلانے کو ترجیح دی تھی۔ دعوت میں دیر سے پہنچے تو خیر تھی، ان کی دیر کرنے والی عادت سے خاندان والے بخوبی آگاہ تھے، لیکن ان کی بہو کے بھلکڑ پن پر کوئی بات بنائے یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ چند منٹ میں ہی اور مناہل واپس آ گئے تھے۔ میری وجہ سے دیر ہو گئی، جاتے ہوئے بیگ اٹھانا ہی بھول گئی۔ مناہل حد سے زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے، اب خیر سے جاؤ اور خبردار جو جلدی پہنچنے کے چکر میں تیز ڈرائیونگ کی۔ وہ ان کو نصیحت کرنا نہ بھولی تھی۔ وہ ماں کو تسلی دیتا مناہل کے ساتھ واپس چلا گیا۔ عفیفہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی تھی، اور 2-3 دن بعد کی ہی بات تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ مناہل کو ان کے بچپن کی باتیں اور شرارتوں کے قصے سنا رہی تھی۔ مناہل بہت میویت سے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو وہ بھی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ ایسے مزہ نہیں آ رہا، میں پرانے البمز نکال کر لاتا ہوں تاکہ تم بھی تو میرے حسین بچپن کی تصویریں دیکھو۔ اور البمز نکال آیا تھا۔ عفیفہ محبت سے اور مناہل کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں اتری کیسی رونق بھری خوشگوار شام تھی، تبھی ان کے موبائل پر سبوہی کی کال آئی تھی۔ سے کہیے گا امی دیر مت کرے، میرے سسرال کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ دسترخوان سجا کر سب ان کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ سبوہی نے سلام دعا کے بعد پہلی بات یہی کہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو سبوہی، کیا نے تمہارے سسرال آنا ہے؟ عفیفہ نے حیرانی سے دریافت کیا تھا، اور اسی لمحے ان کی نگاہ مناہل کے چہرے پر پڑی۔ ان کے منہ سے سبوہی کے سسرال کا ذکر سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے عفیفہ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، بیوی کی بخلاہٹ دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپا کے سسرال میں آج ہماری دعوت ہے، کل رات آپا نے فون کر کے بتایا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ وہ دھیمے لہجے میں سے مخاطب تھی۔ عفیفہ بیگم کو معاملہ سمجھ میں آ گیا۔
तुम फिक्र न करो सबोही, ऑन और मनाहिर तैयार होकर निकलने ही वाले हैं। उन्होंने बेटी को तसल्ली देकर कॉल डिस्कनेक्ट की थी, फिर बहू पर खफगी भरी निगाह डाली। सॉरी अम्मी, जहन से बिल्कुल निकल गया था। रात को जब आप ही का फ़ोन आया, ऑन घर से बाहर गए हुए थे, आप और अब्बा अपने बेडरूम में थे, आप लोगों से जिक्र करना याद नहीं रहा। और वो वजाहत देते देते रूहान सी होने लगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शुक्र है सुबह ही का फ़ोन आ गया, बस तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। उन्होंने इस बार उसे नरमी से मुखातिब किया। जी अम्मी, वो पलके झपक झपक कर आंसू रोकती कितनी मासूम लगी थी। मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। वो तेज़ी से बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसके जाने के बाद ऑन और अफीफ़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं 10 मिनट में हरगिज़ तैयार नहीं हो सकता, जानती हैं आप, कपड़े मेरे ठीक है, मुंह धोकर बाल बना लूँगा, क्योंकि आपकी बहू वाकई तैयार होने में 10 मिनट लगाएगी, ऑन ने कहा। अफीफ़ा ने ठंडा सांस लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। ऑन कुछ देर तक माँ की शक्ल देखता रहा, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। यार अम्मी, भूल चूक और देर सवेर इंसानों से ही होती है ना? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उसने शरारती लहजे में माँ को मुखातिब किया। वो उसके लहजे में शरारत भांप गई थी। वो उन्हें क्या जताना चाहता था ये भी जान गई थी, यानी जिस नतीजे पर वो पहुंची थी, ऑन भी वही नतीजा अक्स कर चुका था। मनाहिल का बार बार कुछ भूलना महज इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी आदत थी। उनकी खूबसूरत चुस्त बर्थीली और सुघड़ बहू बला की भुलक्कड़ थी। ये जानकर उनके दिल को धचका ज़रूर लगा था, लेकिन चंद दिनों में ही उन्होंने खुद को समझा लिया था कि जब वो अपने बेटे की सुस्ती और काहली से मुसलसल समझौता करती आ रही थी, तो ढेरों खूबियाँ रखने वाली अपने बहू की एक खामी क्यों नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। जब उन्होंने मनाहिल के मुंह से खुद को आंटी कहलवाने के बजाय अम्मी कहलवाया था, तो माँ का ज़र्फ़ तो बहुत वसी होता है और औलाद की शख्सियत या आदतों में पाए जाने वाली छोटी मोटी खामी या कमी बाखुशी नज़रअंदाज कर देती है। अफीफ़ा बेगम ऑन की माँ थी, तो मनाहिल के लिए माँ जैसी बनना चाहती थी। सो ऑन को शरारत से मुस्कुराते हुए मुखातिब किया था। बेटा जी, जब मैं सुस्तुल वजूद बेटा बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो भुलक्कड़ बहू के साथ भी गुजारा कर सकती हूँ। अब कंप्रोमाइज़ करने की बारी हमारी नहीं तुम्हारी है। अपनी इन्हीं आदतों के साथ तुम दोनों को एक दूसरे के साथ निभा भी करना होगा और एक दूसरे की खातिर अपनी आदतें बदलने की कोशिश भी करनी होगी। उन्होंने बेटे को प्यार से मुखातिब किया। इतने में मनाहिल ने कमरे से बाहर झांका था। वो कपड़े तब्दील कर चुकी थी और अब बाल बनाने के लिए ब्रश हाथ में पकड़ा हुआ था। रेशमी बालों का आबशार पुष्ट पर फैला हुआ था। आप तो चेंज कर लें, देर ना हो जाए, वो ऑन से मुखातिब थी। ऑन ने एक निगाह बीवी पर डाली, फिर माँ के कान में घुसकर सरगोशी की। जीवन साथी इतना हसीन हो तो निभा तो खुद ब खुद हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। रही बात आदतों की, तो आदत छूटते छूटते भी देर तो लगती है ना। अफीफ़ा बेगम मुस्कुरा दी थी, जानती थी बेटे के दिल मिल गए हैं। जब वक्त गुजरने के साथ साथ आदतें में भी सुधार आ ही जाएगा। उनकी दुनिया उम्मीद पर कायम थी। तो जनाब ये था नावल और बहुत मज़े का नावल था। आप लोगों को बताओ, ये नावल मैं ऑलरेडी पढ़ा था, मुझे पता नहीं चला। जब स्टार्ट मैंने किया था तो मुझे नहीं याद था कि मैंने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जब उसको आदत थी ना सुस्ती की और फिर उसकी बहू आगे आई, मुझे समझ लगी, मुझे वहीं पर समझ लगी कि अच्छा ये वही वाली स्टोरी है जिसमें उसकी बहू भुलक्कड़ होगी और उसको भूलने वाली आदत होगी। इसीलिए तो वो जो उसका भाई था वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था उसकी याददाश्त से, तो क्योंकि उनकी याददाश्त इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी ना, जैसे कि मनाहिल की इतनी ज़्यादा अच्छी याददाश्त नहीं थी, तो ऑन की वो याददाश्त बहुत अच्छी थी। लेकिन मनाहिल अब वो फुर्तीली थी थोड़ी सी, लेकिन वैसा ही ऑन था। तो इसी को शायद कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करना। दो अलग आदतों वाले लोग एक दूसरे के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ करने, ये बहुत खूबसूरत स्टोरी थी। और किसी भी रिश्ते में कंप्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये नावल। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इस शॉर्ट नावल को खूब इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।